توجہ کے ساتھ سنیں گے نا انشاءاللہ۔ وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، سب مل کر وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، تو تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، حضور باغ کے اطراف و اکناف چکر لگا رہے ہیں، ہر چکر میں موسم حضور کے پیچھے پیچھے جا رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ موسم کے دن باغ کے دن بہار جتنے باغ ہوتے ہیں نا اس کے دن کون پھیرتا ہے؟ بہار، اور بہار کے دن حضور پھیرتے ہیں۔ علامہ ادریس دباغ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہر باغ میں ہر سال میں 2 مرتبہ نور محمدی چمکتا ہے، تبھی پھولوں میں خوشبو پیدا ہوتی ہے۔ وہ سویلا لازار پھرتے ہیں، تیرے دن بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں خار پھرتے ہیں، در بدر یوں۔ اس شعر میں نا دو تشریح نکلتی، ایک وہ جو حضور کے در سے منہ پھیر لے وہ ذلیل و خوار ہو کے در بدر پھرتے رہتے ہیں، اور ایک جو جب عاشق مدینے سے جب رخصت ہوتا ہے نا، جب وہ تڑپ کے جاتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکی وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا، جا وہی رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جبی رہ گئی، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں خار پھرتے ہیں، در بدر یوں۔ ماشاءاللہ میں آج تو بہت سارے لوگ آئے ہیں، تو میں تو سب کے چہرے جانتا ہوں کہ کون کون مدینہ جا کر آئے، تو اب ذرا وہ تصور کرے جو مدینہ جا کر آئے ہیں، یہاں جو حاضر ہیں، تصور کرے ذرا وہ کل تک مدینے میں تھے، اور بیٹھے تھے مدینے میں، کوئی پلر کے پاس بیٹھا ہوا ہے، کوئی ریاض الجنہ میں بیٹھا ہے، کوئی حضور کے سنہری جالیوں کے پاس میں بیٹھا ہے، کوئی گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھا ہے، تو وہ وہاں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے، گنبد خضرا کو دیکھ رہا ہے، کبھی حضور کے روضے کو دیکھ رہا ہے، کبھی محراب کو دیکھ رہا ہے، کبھی منبر کو دیکھ رہا ہے، کبھی وہاں کے جو ہے نا ستونوں کو دیکھ رہا ہے، وہاں کے دروازے کو دیکھ رہا ہے، کبھی دیواروں کو دیکھ رہا ہے، کبھی وہاں کی میناروں کو دیکھ رہا ہے، سبحان اللہ، وہاں کی بہاروں کو دیکھ رہا ہے۔ تو امام کیا کہتے ہیں؟ کل تک تو وہ دیکھ رہا تھا، کیا کہتے ہیں؟ آہ آہ کل عیش تو کیے ہم نے
خوش تھے نا مدینے میں یہ دیکھ کر وہ دیکھ کر آہا کل عیش تو کیے ہم نے آج وہ بے قرار پھرتے ہیں آج وہ بے قرار پھرتے ہیں پھول کیا دیکھو میری آنکھ میں پھول کیا دشت طیبہ کے خار پھرتے گئے دشت طیبہ ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت مدینہ شریف سے بریلی شریف آئے اور کسی نے محبت میں اعلیٰ حضرت کو پھول پنایا ہو اعلیٰ حضرت تو مدینے کے کانٹے ابھی ابھی دیکھ کر آ رہے ہیں نا تو کسی نے پھول پنایا امام پھول کو دیکھ کر تڑپ گئے ارے پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار سمائیں گے پھول جنت کے کہ بس چھکے گئے مدینے کے خار آنکھوں میں پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں گل خلد لے کے زاہد گل خلد لے کے زاہد تجھے خار طیبہ دے دو میرے پھول مجھ کو دیجئے بڑے ہوشیار آئے پھول کیا دیکھو میری آنکھوں میں دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں دشت طیبہ لاکھوں قدسی ہیں کام خدمت پر لاکھوں قدسی یا رسول اللہ اعلیٰ حضرت زندہ باد زندہ باد زندہ زندہ اللہ اللہ یا رسول اللہ ہاں لاکھوں قدسی ہے کام خدمت کتنے قدسی ہیں کتنے ہیں کیوں ہے حضور کی بارگاہ میں خدمت کرنے کے لیے لاکھوں قدسی گئے کام خدمت پر تو لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں لاکھوں گردے ہر چراغ مزار پر قدسی ہر چراغ مزار پر قدسی ہائے کیسے پروان نوار کیسے پروان ہاں ان کے ایمان سے دونوں باغوں پر
ان کے ایمان، اچھا ایک ہوتا ہے ایمان، وہ ہوتا ہے مومنوں کے سینے میں، اور یہاں پر ہے ایمان، الف یہ میم الف، ایمان، اس کا مطلب ہے اشارہ، اشارہ، ان کے ایمان سے یعنی حضور کے اشارے سے دونوں باغوں پر، اب ایک بات آپ کو سمجھاؤں تاکہ پورا آپ کو سمجھ میں آ جائے. اب کوئی شخص گھوڑا چلا رہا، گھوڑے پر بیٹھا، تو گھوڑے کی جو باغ ہوتی ہے نا تو کس کے ہاتھ میں ہوتی ہے؟ جو گھوڑا چلانے والا، وہ بیٹھ گیا. اب وہ گھوڑے کی ایک باغ کو سیدھے ہاتھ سے جب حرکت کرتا ہے تو گھوڑا اس طرف جاتا ہے، اور جب یہ ہاتھ سے کرے تو گھوڑا اس طرف، اور جب دونوں ہاتھوں سے اس کی باغوں کو ہلائے تو گھوڑا سیدھا جاتا ہے. اور اب وہ چلاتے چلاتے روک دے تو گھوڑا سٹاپ، آگے نہیں بڑھتا، رک جاتا ہے. تو گھوڑے کی باغ گھوڑا چلانے والے کے پاس، تو جیسا جیسا اشارہ کر رہا ہے ویسا ویسا گھوڑا جا رہا. اب فرشتوں کی باغ حضور کے ہاتھ میں ہے، ان کے ایمان سے دونوں باغوں پر حضور کے اشارے سے، حضور کے اشارے سے دونوں باغوں پر، یعنی جب حضور صبح اشارہ کرتے ہیں، حضور جب صبح اشارہ کرتے ہیں تو صبح 70,000 فرشتے سلام کے لیے حاضر ہو جاتے ہیں. حضور جب اشارہ کرتے ہیں تو چلے جاتے ہیں. پھر شام میں 70,000 فرشتے حضور کے اشارے پر آتے ہیں، پھر حضور اشارہ کرے تو چلے جاتے ہیں. اب نیچے مصرے میں ایک جملہ آئے گا، خیل، خیل کہتے ہیں فوج کو، گروہ کو کہتے ہیں، ایک گروپ کو کہتے ہیں، تو اس سے مراد فرشتے ہیں. اور لیل کسے کہتے ہیں؟ رات کو. نہار دن کو. تو کیا کہتے ہیں امام کہ ان کے ایمان سے دونوں باغوں پر حضور کے اشارے پر فرشتے آ رہے ہیں، جا رہے ہیں. خیل لیلو نہار مدینے میں لکھ رہے تھے نا، مدینے میں بیٹھ کر لکھے تو اب اعلیٰ حضرت نے کیا کیا دیکھا ہوگا. اور پھر مدینے کی گلی کو بھی دیکھ رہے ہیں، ارے واہ کیا گلی ہے مدینے کی. یہاں تو بڑے بڑے بادشاہ بھی کٹورا لے کر آ رہے ہیں بھیک مانگنے کے لیے، اپنی جھولیوں کو پھیلا رہے ہیں. تو امام نے کہا اس گلی کا گدا جس میں اس گلی کا، 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 اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں سرکار کھلاتے گئے، سرکار پلاتے گئے، سلطان و گدا سب کو میرے سرکار کھلاتے گئے. اس گلی کا گدا ہوں میں، جس میں میں گدا تو بادشاہ، بھر دے پیالا نور کا، نور دل کو نہ تیرا ڈال صدقہ نور کا. اس گلی کا گدا ہوں میں. ہاں دنیا کی اور گلیاں ہوگی جہاں پر مانگنے والا جاتا ہے در پر، کسی کے سخی کے گھر پر دستک دیتا ہے، سخی دروازہ کھولتا ہے، مانگنے والا کہتا ہے کچھ مجھے عطا کر دے، تو سخی اس کو لا کر کچھ دیتا ہے، تو منگتا وہ لے کر کہتا ہے سخی کا بھلا ہو، بھلا ہو، بھلا ہو.
مانگنے والے کو بھیک مل جائی تو کہتا ہے سخی کا بھلا ہو، مگر آؤ مدینے کی گلی میں۔ سبحان اللہ، جب حضور کے در پر کوئی مانگنے والا آتا ہے، دروازے پر دستک دیتا ہے، دروازہ کھولا جاتا ہے، محبوب عطا کرتے ہیں۔ محبوب عطا کرنے کے بعد کہتے ہیں منگتا کا بھلا ہو، آتا ہے فقیروں پہ انہیں پیار کچھ ایسا، ارے خود بھیک دے اور خود کہے منگتا کا بھلا ہو۔ اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں توجہ سے سمجھ، اب وہاں کی بھیک کی بات ہو رہی ہے، مدینے کی بھیک کی بات ہو رہی ہے۔ امام کہتے ہیں لب واہ ہے، جیسے ہی حضور کی عطا کردہ بھیک کو دیکھے امام تو لب کھل گئے، حیران ہو گئے، مانگنے پر اتنا عطا۔ حضور کی بھیک ایسی ہوتی ہے کہ لب واہ ہے، آنکھیں بند گئے، پھیلی گئے جھولیاں، کتنے مزے کی بھیک تیرے پاک در کی۔ اور دیکھو اب بھیک کیسی، ساتوں آسمان اتنی اوپر نہ، اس کے اوپر جنت، عرش معلی جنت کا چھت۔ امام کہتے اتنا جب بلندی ہے جنت پہ کس لیے؟ اے رضا پریشان کیوں ہوتا ہے؟ دیکھا نہیں کہ بھیک یہ کس اونچے گھر کی ہے۔ جب وہاں سے صدقہ ملتا ہے نا، اب امام ہم سے نہیں تاجداروں سے کہتے ہیں، بادشاہوں سے کہتے ہیں، اور کیوں تاجداروں خواب میں دیکھی کبھی یہ شے جو آج جھولیوں کے گدایاں نے در کی ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگنے والوں ہم کو تو یوں چاہیے مانگنا، اور کسی سے بھی کیوں چاہیے؟ ہم فقیروں کو ایسا غنی چاہیے، بھیک دے اور کہے اور کیا چاہیے؟ تو کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے؟ دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں نکالا ہے کب کسی کو بز میں، فیض عام سے تم نے نکالی ہے، تو آنے والوں نے حسرت نکالی ہے۔ پھر برادر اعلیٰ حضرت مدینے کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر آواز لگاتے، او فقیروں بے نواؤں اپنی جھولیاں بھر لو، کہ پاڑا پٹ رہا ہے فیض پر سرکار عالی ہے، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں گدا ہوں میں جس میں دیکھو مانگتے تاجدار پھرتے گئے، مانگتے تاجدار پھرتے گئے، جان حضور جان آقا جان ہماری اور آپ کی جان نظر آتی ہے؟ نہیں آتی ہے نا؟ حضور تو کائنات کی جان ہے، حضور غار میں ہے،
غار میں دشمن بھی گئے غار کے پاس، نظر نہیں آئے، دشمن کو نظر نہیں آئے، محبوب تو محبوبوں کو نظر آتے ہیں، دشمنوں کو محبوب دکھائی نہیں دیتے۔ اب حضور غار میں دیکھے نظر نہیں آئے، امام کہتے ہیں اے بے وقوف، جانے کیا نظر آئے، جانے کیا نظر آئے، کیوں ادو گردے غار امام تو بیٹھے تھے دیدار کے لیے، دیدار نہیں ہو رہا، امام نے پھر یہ نعت لکھنا شروع کر دی، وہ سوئے لالا زار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، دیدار نہیں ہو رہا تھا۔ اب پھر اپنے آپ سے کہتے ہیں رضا تو بار بار کہتا ہے دیدار کرائے حضور، دیدار کرائے، دیدار کرائے، اپنے آپ کو بھی تو دیکھ، مدینے میں تیرے جیسے 1000 کتے پھر رہے ہیں اور تو کہتا ہے بار بار دیدار کرائے حضور۔ یہاں تیری کوئی بات پوچھنے والا نہیں، کیونکہ تیرے جیسے 1000 کتے مدینے میں پھر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ جیسے امام نے یہ عرضی لگائی، کیا کہتے ہیں کہ کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تجھ سے کوتے 1000 کوتے 1000۔ ہاں امام تو کیا کہیں، کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا، تیرے جیسے کتے 1000 پھرتے ہیں۔ جب امام نے اتنی شاندار عاجزی پیش کی، ادھر امام کا عاجزی پیش کرنا تھا، ادھر حضور کا جلوہ دکھانا تھا، جلوہ دکھا کر محبوب نے عاشق کو وہ صدقہ دیا، ایسا صدقہ عطا کیا۔ اے رضا تو کہتا ہے تیری بات کوئی کیوں پوچھے، یہ لے ہمارا صدقہ، اور اب دیکھ ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، رضا ہو رہا ہے، ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تیرے عاشق 1000 پھرتے گئے۔ ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا، تیرے عاشق 1000 پھرتے گئے، تیرے عاشق 1000